بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 37 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے قراءت خلف الامام۔ اصل میں ہمارے رفع یدین کے متعلق کچھ احادیث رہتی ہیں، تو ان کی قراءت کرنے کے فوراً بعد قراءت خلف الامام یعنی امام کے پیچھے مقتدی کا قراءت کرنا یا نہ کرنا، کون سا عمل درست ہے، احادیث کیا کہتی ہیں۔ تو ہم ایک سبق جو ہے وہ صرف احادیث کی قراءت میں لگاتے ہیں، اور دوسرے سبق میں پھر اس کی باقاعدہ تفصیلی جو احناف کا مذہب ہے بالدلائل اور رد دوسروں کا اس اعتبار سے اس کو ہم پڑھیں گے۔ تو بلا تاخیر ہم جہاں سے قراءت رفع یدین کے متعلق احادیث کا گزشتہ سبق سے اختتام ہوا تھا، وہیں سے آگے ہم احادیث کی قراءت کرتے ہیں۔ قال محمد اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن عبد العزيز بن حكيم قال رأيت ابن عمر يرفع يديه حذاء أذنيه في أول تكبيرة افتتاح الصلاة ولم يرفعهما فيما سوى ذلك۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں محمد بن ابان صالح نے عبد العزیز بن حکیم سے خبر دی کہ میں نے ابن عمر کو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے دیکھا، اور وہ بھی نماز شروع کرتے وقت تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے، اس کے سوا انہوں نے دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ قال محمد اخبرنا ابو بکر ابن عبد اللہ النحشلی عن عبد اللہ النحشلی عن عاصم بن کلیب الجرمی عن أبيه وكان من أصحاب علي أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى التي يفتتح بها الصلاة ثم لا يرفعها في شيء من الصلاة۔ ہمیں ابو بکر بن عبداللہ نحشلی نے عاصم بن کلیب جرمی سے، انہوں نے اپنے والد سے خبر دی، ان کے والد حضرت علی المرتضیٰ کے اصحاب میں سے تھے، کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم تکبیر اولیٰ کے وقت نماز شروع کرتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے، اس کے بعد پھر پوری نماز میں ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔ قال محمد اخبرنا الثوری حدثنا حسین عن ابراہیم عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہ کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں سوری نے خبر دی کہ ہمیں حسین نے ابراہیم سے اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے خبر دی کہ وہ نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ اب یہاں پر ان احادیث کے اختتام ہوتا ہے، اور تفصیلی کلام جو ہے وہ ہم گزشتہ دروس میں کر چکے ہیں، لیکن صرف حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے، چونکہ یہاں دو مسئلے ہمیں اس حدیث سے ان کے عمل سے معلوم ہوئے ہیں، وہ میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک یہ کہ آپ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے، پھر پوری نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے، لہٰذا ان سے رفع یدین والی روایت خود ان کے عمل سے منسوخ ہونا یہ ثابت ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک بلند کیا کرتے تھے۔ اب ابن عمر کے دونوں عمل مسلک احناف کی تائید بھی کرتے ہیں، توثیق بھی کرتے ہیں۔ ان کے عمل نے ثابت کر دیا کہ رفع یدین ایک سے زائد مرتبہ کرنا یہ خلاف سنت ہے، اور تکبیر تحریمہ میں جو ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے تو یہ کانوں کی لو تک اٹھانا یہ موافق سنت اور مطابق سنت ہے، اور ان کا عمل جو ہے چونکہ اس کے مطابق احناف کا عمل ہے، تو لہٰذا احناف کا جو عمل ہوا وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کے بالکل موافق ہوا، اور احناف کا جو عمل ہوا وہ موافق سنت اور مطابق سنت ہوا۔ تو یہاں تک خیر ہماری بحث تھی اس حوالے سے کہ جو ہماری گفتگو چل رہی تھی رفع یدین کے متعلق، جبکہ اب جو ہم گفتگو شروع کرنے جا رہے ہیں تو یہ گفتگو ہونے جا رہی ہے قراءت خلف الامام کے حوالے سے، یعنی مقتدی کا امام کے پیچھے چپ رہنا ضروری ہے یا قراءت کرنا ضروری ہے۔ اب اس حوالے سے کثیر حدیث ہیں، تو باب القراءۃ فی الصلاۃ خلف الامام، یہ باب جو ہے وہ نماز میں امام کے پیچھے قراءت کرنے کے حوالے سے ہے۔
اخبرنا مالک حدثنا الزہری عن ابن اکیمۃ اللیثی عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من صلاة جہر فیہا بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم من احد فقال رجل انا یا رسول اللہ قال فقال انی اقول ما لی انازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما جہر به من الصلاة حين سمعوا ذلك۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے جناب زہری سے اور انہیں ابن اکیمہ لیثی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق خبر دی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز سے فارغ ہوئے جس میں آپ نے بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کی، تو فرمایا کیا میرے ساتھ تم میں سے کسی نے قرآن پڑھا ہے؟ ایک آدمی نے عرض کیا میں نے یا رسول اللہ پڑھا ہے۔ تو فرمایا بے شک میں کہتا ہوں کہ کیا ہوا کہ میرے ساتھ قرآن کریم میں جھگڑا کیا گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان نمازوں میں قرآن پڑھنا بند کر دیا جن میں آپ اتنی بلند آواز سے پڑھتے جس سے صحابہ کرام سن لیتے تھے۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر انه كان اذا سئل هل يقرأ احد مع الامام قال اذا صلى احدكم مع الامام فحسبه قراءة الامام وكان ابن عمر لا يقرأ مع الامام۔ ہمیں امام مالک نے نافع سے اور وہ ابن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ ان سے امام کے ساتھ نماز پڑھنے والے کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ امام کے ساتھ قرات کرے، فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک امام کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کے لیے امام کی قرات ہی کافی ہے، اور ابن عمر امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے۔ اخبرنا مالک حدثنا وهب بن كيسان انه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي الا وراء الامام۔ ہمیں امام مالک نے وہب بن کیسان سے خبر دی کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ جس نے کوئی رکعت بغیر قرات پڑھی، قرات کے بغیر پڑھی، اس نے نماز نہ پڑھی، ہاں اگر امام کے پیچھے ہے تو بغیر قرات نماز ہو گئی۔ اخبرنا مالک اخبرنا العلاء بن عبد الرحمن بن یعقوب مولى الحرقة انه سمع ابا صائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت ابا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير التمام۔ قال قلت يا ابا هريرة اني احيانا اكون وراء الامام قال فغمز ذراعي وقال يا فارسي اقرأ بها في نفسك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إذا يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله عز وجل حمدني عبدي يقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي يقول العبد مالك يوم الدين يقول الله عز وجل مجدني عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل۔ جی طویل حدیث ہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے اللہ بن عبد الرحمن بن یعقوب سے خبر دی کہ انہوں نے ابو صائب مولائے ہشام بن زہرہ سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں اس نے فاتحۃ الکتاب نہ پڑھی تو وہ نامکمل ہے غیر تمام ہے۔ میں نے پوچھا اے ابو ہریرہ میں کبھی امام کے پیچھے ہوتا ہوں؟ تو فرمانے لگے اے فارسی، اور میرے بازوؤں کو زور سے دبایا، سورہ فاتحہ کو دل میں پڑھ لیا کر۔ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف تقسیم کر دی ہے، اور بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پڑھو، جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. بس یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے. بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بس یہ کلمات میرے بندے کے لیے ہیں اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے. قال محمد لا قراءة خلف الامام فيما جهر فيه ولا فيما لم يجهر بذلك جاءت عامة الآثار وهو قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اچھا، طویل احادیث کا سلسلہ جاری ہے. تو امام محمد علیہ رحمہ نے اپنا نظریہ بیان کر دیا. فرمایا کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے، وہ نماز جہری ہو یا سری ہو. اسی کی تائید میں عام آثار وارد ہیں اور یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی ہے، ان کا قول بھی یہی ہے. قال محمد اخبرنا عبید اللہ بن عمرو بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر قال من صلى خلف الامام كفته قراءته. امام محمد کہتے ہیں کہ ہمیں عبید اللہ بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر ابن خطاب نے نافع سے اور انہوں نے ابن عمر سے روایت بیان کی ہے کہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھے امام کی قرات اس کے لیے کافی ہے. قال محمد اخبرنا عبد الرحمن بن عبد اللہ بن مسعودی اخبرنی انس بن سیرین عن ابن عمر انه سئل عن القراءة خلف الامام قال تکفیک قراءة الامام. امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں عبد الرحمن بن مسعودی نے خبر دی کہ مجھے انس بن سیرین نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دی. میں نے ان سے امام کے پیچھے قرات کے بارے میں پوچھا تو فرمایا تیرے لیے امام کی قرات ہی کافی ہے. قال محمد اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا ابو الحسن موسى بن ابی عائشہ عن عبد اللہ بن شداد بن الہادی عن جابر بن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال من صلى خلف الامام فإن قراءة الامام له قراءة. جی امام محمد کہتے ہیں کہ مجھے امام ابو حنیفہ نے خبر دی کہ ہمیں ابو الحسن موسیٰ بن ابی عائشہ نے عبداللہ بن شداد بن حاد سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دی. آپ نے فرمایا جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرات اس کی قرات ہے. قال محمد حدثنا الشیخ ابو علی قال حدثنا محمود بن محمد المروزی قال حدثنا سهل بن العباس الترمذي قال اخبرنا اسماعیل بن علیۃ عن ایوب عن ابن الزبیر عن جابر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى خلف الامام فإن قراءة الامام له قراءة. تو یہ بھی آخر میں جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو بس امام کی قراءت ہی اس کی قراءت ہے. قال محمد اخبرنا اسامة بن زید المدنی حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر قال كان ابن عمر لا يقرأ خلف الامام قال فسألت القاسم بن محمد عن ذلك فقال ان تركت فقد تركه ناس يقتدى بهم وان قرأت فقد قرأه ناس يقتدى بهم وكان القاسم ممن لا يقرأ. یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے ہے کہ امام کے پیچھے وہ قرات نہیں کرتے تھے. اب کہتے تھے کہ میں نے قاسم یہ جو اول اس کے راوی ہیں کہ وہ میں نے قاسم بن محمد سے اس کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ اگر تو قرات چھوڑ دے گا تو میں بے شک قرات ایسے لوگوں نے چھوڑ دی ہے جو مقتدا ہیں اور اگر تو پڑھے گا تو ایسے لوگوں نے بھی پڑھی ہے جو مقتدا ہیں. اور قاسم بن محمد ان لوگوں میں سے تھے جو امام کے پیچھے قراءت نہیں کرتے تھے. جی قال محمد اخبرنا سفیان بن عیینۃ عن منصور بن المعتمر عن ابی وائل قال سئل عبد الله بن مسعود عن القراءة خلف الامام قال انصت في الصلاة شغلا سيكفيك ذاك الامام. تو امام محمد کہتے ہیں کہ ہمیں سفیان بن عیینہ نے منصور بن معتمر سے خبر دی کہ انہوں نے ابو وائل سے کہ عبداللہ بن مسعود سے امام کے پیچھے قرات کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا قرات کے لیے خاموش رہو، نماز میں یہ شغل ہے، بس تمہیں امام کی قرات کافی ہے. قال محمد اخبرنا محمد بن عبان بن صالح القرشی عن حماد عن ابراہیم النخعی عن علقمة بن قیس عن عبد الله بن
ان عبد الله بن مسعود كان لا يقرأ خلف الامام فيما يجهر فيه وفيما يخافت فيه في الاوليين ولا في اخريين، واذا صلى وحده قرأ في الاوليين بفاتحة الكتاب وسورة ولم يقرأ في الاخريين شيئا۔ امام محمد فرماتے کہ ہمیں محمد بن ابان بن صالح قرشی نے حماد سے، انہوں نے ابراہیم نخعی سے، انہوں نے علقمہ بن قیس سے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود امام کے پیچھے جہری اور غیر جہری نمازوں کی نہ پہلی 2 رکعتوں میں اور نہ ہی پچھلی 2 رکعتوں میں قرات کیا کرتے تھے، اور جب اکیلے نماز پڑھتے تو پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ اور کوئی سورت پڑھتے تھے لیکن آخری 2 رکعتوں میں نہیں پڑھتے تھے۔ قال محمد اخبرنا سفیان الثوری حدثنا منصور عن ابی وائل عن عبد الله بن مسعود قال انصت للقراءة فإن في الصلاة شغلا وسيكفيك الامام۔ جی یہ بھی ابو وائل وہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ نماز میں قرات کے حوالے سے خاموش رہو، بے شک نماز میں یہ شغل ہے اور تجھے امام کی قرات کافی ہے۔ قال محمد اخبرنا بقیر بن عامر حدثنا ابراہیم النخعی عن علقمة بن قیس قال لأن اعد على جمرۃ احب الی من ان اقرا خلف الامام۔ امام محمد کہتے ہیں کہ ہمیں بقیر بن عامر نے ابراہیم نخعی سے خبر دی، انہیں علقمہ بن قیس نے خبر دی کہ میرے لیے آگ کا انگارہ چبانا یا زبان پہ رکھنا اس سے زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ میں امام کے پیچھے قراءت کروں۔ اخبرنا اسرائیل بن یونس حدثنا منصور عن ابراہیم قال ان اول من قرأ خلف الامام رجل اتہما۔ جی یہاں پر یہ اسرائیل بن یونس نے منصور سے اور انہوں نے ابراہیم سے خبر دی کہ انہوں نے کہا جس شخص نے امام کے پیچھے سب سے پہلے قرات کی وہ متہم ہوا۔ قال محمد اخبرنا اسرائیل حدثني موسى بن ابي عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهادي قال اما رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصر فقرأ رجل خلفه فغمزه الذي يليه فلما ان صلى قال لما غمزتني قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدامك فكرهت ان تقرأ خلفه فسمعه النبي قال من كان له الامام فان قراءته له قراءة۔ جی اب یہ روایت کرتے ہیں، امام محمد کہتے ہیں کہ ہمیں اسرائیل نے خبر دی کہ مجھے موسیٰ بن ابی عائشہ نے عبداللہ بن شداد بن ہاد سے متعلق خبر دی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کی لوگوں کی امامت فرمائی، تو ایک شخص نے ان کے پیچھے قرات کی تو ان کے ساتھی نے ان کو ٹونگا یا چوک لگائی، اور جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو پوچھنے لگا کہ تم نے مجھے چوک کیوں لگائی، یعنی مجھے کیوں ٹھہلا دیا؟ تو جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے امام ہیں، انہوں نے اپنے پیچھے تیرا پڑھنا پسند نہیں فرمایا۔ یہ بات جب رسول اللہ تک پہنچی انہوں نے سنی، فرمایا جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہو اس کی ساتھی اس کے امام کی قرات ہی اس مقتدی کی بھی قرات ہے۔ قال محمد اخبرنا داود بن قیس الفراء المدنی اخبرني بعد ولد سعد بن ابي وقاص انه ذكر له ان سعد قال وددت ان الذي يقرأ خلف الامام فيه جمرة۔ امام محمد کہتے ہیں ہمیں داؤد بن قیس فرا مدنی نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے کسی فرزند سے خبر سنائی کہ ان سے تذکرہ کیا گیا کہ جناب سعد بن ابی وقاص نے کہا ہے کہ جو شخص امام کے پیچھے قرات کرتا ہو میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے منہ میں انگارہ رکھ دو۔ اور قال محمد اخبرنا داود بن قیس الفراء اخبرنا محمد بن عجلان ان عمر بن الخطاب قال لیت فی فم الذی یقرأ خلف الامام حجرا۔ امام محمد کہتے ہیں کہ ہمیں داود بن قیس الفراء نے اور انہیں محمد بن عجلان نے خبر دی کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا جو شخص امام کے پیچھے قرات کرتا ہے کاش اس کے منہ میں پتھر ہوتا۔ قال محمد اخبرنا سعد بن داود بن قیس حدثنا عمرو بن محمد بن زید عن موسى بن سعد بن زید بن ثابت يحدثه عن جده انه قال من قرأ خلف الامام فلا صلاة له۔ یہ زید بن ثابت اپنے دادا جان کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا جو شخص نہ امام کے پیچھے قرات کرتا ہے اس کی نماز ہی نہیں۔ جی متعدد احادیث ہم نے اس باب میں پڑھی، آئندہ جو ہے اس کی ہم مکمل توضیح و تشریح کریں گے، تو آج کے لیے ان احادیث کی عبارت ان کے ترجمہ ہی کافی ہے، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں، آئندہ انشاءاللہ ہم اس کے سبق کی وضاحت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔